بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بیماری ہے مرگی کی اور ایک ہے سوزاک کی۔ مرگی کو بھی ہر آدمی جانتا ہے اور سوزاک کو بھی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ رکھے۔ جس آدمی کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ایک آدمی نے لکھا ہے کہ 4 سال سے ادویات کا استعمال کر رہا ہوں، میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا علاج، اور علاج بھی بالکل مفت، کہ جو آپ اپنے گھروں میں دیسی مرغا پکاتے ہو، اگر گھروں میں نہیں پکتا تو بڑے ہوٹلوں میں پکتا رہتا ہے، تو یہ دیسی مرغا وہ مرغا ہو جو جوان نہ ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، اس کی ٹانگوں پہ جھریاں آ گئی ہوں، آپ کو وہ مفت مل جائیں گی۔ آپ انہیں لے لیں اور لے کر اس کی ٹانگوں کو صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد کسی مٹی کی ہنڈیا میں یا برتن میں ڈال کر اور اسے جلا کے راکھ کر دیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو خشک گوبر ہوتا ہے، اوپلے، ان کی آگ دی جائے۔ دیہاتوں میں یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، تو آپ انہیں جلا کے راکھ کر لیں، اور جب یہ راکھ ہو جائے گا ٹھنڈا کر لیں، باریک پیس کے رکھ لیں، تو ایک ماشا صبح دوپہر شام کھلائیں۔ انشاءاللہ العزیز مرگی کی بیماری سے بہت جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک اور سہل اور آسان ہے، ہمارے ہاں اریٹھا، فارسی کے اندر فندق اور عربی کے اندر بندق کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ اس سے کپڑے دھویا کرتے تھے، سر دھویا کرتی تھی عورتیں۔ تو یہ ریٹھے کا چھلکا یہ آپ باریک کر کے رکھ لیں، اور یہ جو مرگی کا مریض ہے 10-20 روپے کا کافی ہے، اسے باریک پاؤڈر بنا کے دے دیں، اور وہ اسے صبح دوپہر شام سونگھتا رہے، اور ایک رتی کی مقدار میں صبح شام استعمال بھی کرے، کھائے بھی۔ اور وہ لوگ جو مریض کے پاس موجود ہیں، کبھی اگر مریض کو دورہ پڑ جائے مرگی کا، تو اسی ریٹھا کا جو سفوف آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، پانی کے اندر گھول کر مریض کے ناک کے اندر ڈالیں، انشاءاللہ العزیز وہ فوراً ہی ہوش کے اندر آ جائے گا۔ اور جو سوزاک والی بیماری ہے، کسی کو پیشاب کی نالی کے اندر پہلے جلن اور بعد میں قرحہ، زخم کا ہو جانا، اس کے لیے بھی لوگ کتنا ہی مہنگا علاج کرواتے رہتے ہیں۔ تو آپ بکرے کی ٹانگ کی ہڈی
بکرے کی جو ٹانگیں ہوتے ہیں اس کی جو ہڈی ہے اسے صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد کسی بڑے برتن میں ڈال کے تو آپ اسے کافی زیادہ آگ دیں۔ اگر اوپلے ہے تو 1 من کی آگ ہو، اگر کسی اور طریقہ سے ہو تاکہ اچھی طرح وہ ہڈیاں جل کے راکھ بن جائیں، آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں۔ آپ سوزاک کے مریض کو ایک ماشا صبح دوپہر شام کھلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ العظیم پیشاب کی نالی کی جو جلن ہے، اس کے بعد اس کے اندر قرحہ ہے، زخم ہے، وہ سارا کا سارا منتقل ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو اللہ جل جلالہ و من والوں نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کیسے ہی مفت ملنے والی یہ چیزیں۔ اور یاد رکھیں جس وقت اللہ نہ کرے سوزاک کی بیماری ہوتی ہے، پیشاب کی بیماری، جلن کی بیماری، تو پھر قیمتی ادویات بھی اس پہ کام نہیں کرتی۔ تو آپ کبھی اگر ضرورت پڑے بنا کے رکھ لو، جو مریض آپ کو ملے سوزاک کا آپ اسے استعمال کروائیں۔ مرغے کی ٹانگ اور ریٹھا کا جلا کے رکھ لیں۔ کتنے ہی لوگوں کی آپ دعا لے سکتے ہو۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ تو یہ بے ضرر چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔